دعوت اسلامی کے تحت سندھ کے شہر دادو میں قائم ایریگیشن پبلک پارک میں عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع منعقد ہوا، جس میں دادو، جوہی، مہڑ اور اطراف کے شہروں گاؤں سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اجتماع میں ڈاکٹرز، وکلاء، صحافیوں اور تاجران نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے کہا کہ آج اس دنیا میں ہر شخص پریشانی و مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی گھریلو ناچاکیوں تو کوئی تنگ دست و بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کا طلبگار تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرض، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یاد رکھیں، تمام پریشانیوں کا حل اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ رکن شورا نے اپنے بیان میں مزید کہا، جو عاشق رسول ہے بڑا مالدار ہے، جو عاشق صحابہ ہے بڑا مالدار ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے بڑا مالدار ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا، تلاوت کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا، گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں رونے والا، رب کی بارگاہ میں تنہائی میں سجدہ کر کے یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ میرے گناہ تجھ پر آشکار ہیں، معاف فرما دے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا مالدار ہے۔ کیونکہ اصل مال تو وہ ہے جو ساتھ رہے، نیکی ساتھ رہے گی، ڈالر، ریال، یورو یہ ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کا جب آخری وقت آیا، اس نے کہا کہ مجھے کفن دینے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ کس نے کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے؟ کہا ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے اتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر بادشاہ تھی، اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ نیکی۔ اور جب انسان قبر میں پہنچتا ہے، حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، سب سے پہلے انسان کی قبر میں اس کا عمل آتا ہے، عمل۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے کہا کہ دعوت اسلامی کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، جس کے تحت دعوت اسلامی نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدلی ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، اس تحریک میں شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہترین بنانے میں کوشاں ہیں۔ اگر ہمیں اپنی آخرت بہتر بنانی ہے تو نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی و ترقی کے لیے بھی خصوصی دعا ہوئی۔ بہت خوشی ہوئی، ہمیں حاجی صاحب کی زیارت ہوئی، سنت و بھرا بیان ہوا، کثیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور الحمدللہ ہمیں یہاں آ کر بہت کچھ ملا ہے حاجی صاحب کے بیان سے۔ اصلاحی بیان فرمایا جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اس اجتماع گاہ میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں اور جو بیان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔